بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. آج کے پوڈکاسٹ میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اپنا عہدہ برقرار رکھ پائیں گے؟ علی امین گنڈاپور کا برا وقت کیوں شروع ہوا؟ معاملہ کیا ہے؟ ایک تو اس خبر پر آپ ناظرین کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کریں گے. دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر دی ہے. ایک تو پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو گرینڈ الائنس حکومت کے خلاف بنانا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل کیا جائے، لیکن پیرالل تحریک انصاف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو شیئر کرنے جا رہے ہیں. تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ امریکہ سے ڈونلڈ لو نے عمران خان کو خط لکھا ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ڈونلڈ لو کے مخالف تھے یہ الزام لگاتے رہے کہ میری حکومت ڈونلڈ لو کی جانب سے لکھے گئے سائفر پہ ہٹائی گئی. اب عمران خان صاحب کو ڈونلڈ لو مل گیا ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ. طیب صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پہلی خبر سے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. گنڈاپور صاحب مشکل میں پھنسے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں، جو چیزیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں، کیا اپنی سی ایم شپ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب برقرار رکھ پائیں گے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ ودن پی ٹی آئی بہت زیادہ مزاحمت شروع ہو چکی ہے. اور اس میں مزاحمت کے مخالفت مزاحمت مطلب اس کی جو مخالفت بھی ہے، مخالفت کو دوسرے ورڈ میں آپ مزاحمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے جو سی ایم شپ ہے پہلے ان سے کھینچ لی گئی پارٹی کی عادت، ٹھیک ہے، وہ جنید اکبر کے حصے میں چلی گئی اور ان کو جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے تمام معاملات تھے میٹر سے اس سے اب ان کو الگ کر دیا گیا. اب رہی صحیح ان کے پاس سی ایم شپ ہے. اب سی ایم شپ پہ بھی دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ بھی پی ٹی آئی کا ودن پی ٹی آئی یہ ڈیزائن ہے کہ سی ایم اس کے لیے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کابینہ میں کوئی مضبوط ترین جو ایک بڑا نام جو ہے اس کو جو ہے وہ سینئر وزیر لگایا جائے. تو آپ کو پتہ ہے جو سینئر وزیر ہوتا ہے تو سینئر وزیر لگا کے جو ہے وہ سی ایم کو ایک پپٹ کی بنا دیا جائے. علی امین گنڈاپور کو کٹپوتلی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. ایک یہ بھی ہے اور ایک یہاں تک بھی چل رہا ہے کہ جو ہے اس کو سی ایم شپ سے بھی ہٹا دیا جائے. اس سارے منظر نامے کے پیچھے جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ کار فرما ہیں، کیونکہ پہلے بھی ان کی فائٹ ہوئی تھی خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ٹھیکے ہیں ان پہ جو ہے علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں فیصل امین گنڈاپور ان کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی ہوا تھا. اور یہاں تک یہ بھی خبر ہے کہ 11 کروڑ روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے مبینہ طور پہ بشرا بی بی کی جانب سے انہی ٹھیکوں کی مد میں. تو فیصل امین گنڈاپور اس نے کہا تھا کہ بی بی آپ پورا خیبر پختونخوا آپ لے لیں، سارے ٹھیکے بے شک آپ لے، پیسے لے، لیکن یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو وہ ہمیں رہنے دیں، ہمارے پاس رہنے دیں، اس کے میٹر ہم دیکھیں گے. تو وہاں کے جو کنٹریکٹر تھے اس پہ جو ہے وہ ان دونوں کا پھڈا ہوا تھا. پھر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ بیچ کرایا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملات جو ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب بشرا رہ رہی تھی سی ایم ہاؤس میں نیکسی میں اس ٹائم بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ بگڑا تھا علی امین گنڈاپور کے ساتھ. اب عمران خان کی نظروں سے گنڈاپور کیوں اتر گئے ہیں؟ عمران خان کی نظروں سے اب اس وجہ سے اتر گئے ہیں کیونکہ بشرا تو خود خان صاحب پہ بھی حاوی ہے نا. تو میں تو کل ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، کیونکہ خان صاحب سے جو لوگ مل کے آتے ہیں اور باہر جو چیزیں آتی ہیں تو وہ بڑی لمٹیڈ ہوتی ہیں. تو اس میں تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو بشرا بی بی ہے یہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو خان صاحب تو بشرا بی بی کو اس حد تک چلے گئے ہیں اس میں. تو اب پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کتنی کار فرما ہے. پورے والدہ کی طرح کیا علی امین گنڈاپور کی والدہ ہیں؟ نہیں خان صاحب نے کہا بشرا بی بی میری جو ان کی اہلیہ ہے کہ میری والدہ کی طرح، جتنا مجھے میری والدہ عزیز تھی اتنا بشرا بی بی مجھے عزیز ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کے خود علیمہ خان اور ان کے ساتھ بھی مسائل چل رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی. تو گنڈاپور سے ناراض کیوں ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان؟ گنڈاپور سے ناراض دیکھیں ایک ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو.
خان صاحب کا یہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ اس کی شخصیت کو دیکھیں، اس نے ہر اپنے اس شخص کو جس نے خان صاحب پر کوئی احسان کیا، اس کو کوئی فائدہ دیا یا اس کے لیے جو ہے وہ اچھے اقدام کیے، خان صاحب نے سب سے پہلے اس کو کھڑے لائن لگایا. تو گنڈا پور نے کیا جہانگیر ترین سے لے کر علیم خان، اور یہ اس ٹائم کیے ہیں. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو مشکل وقت میں خان کا ساتھ دیتا رہا ہے نا، اب ان سب پہ باشمول علی امین گنڈا پور سب پہ مشکل وقت شروع ہو گیا. گنڈا پور پہ خان ناراض کیوں ہیں؟ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجہ جو ہے وہ بشرا بی بی بیسک ہے. میرے خیال سے آپ پوائنٹ پہ نہیں آ رہے. طیب بلوچ صاحب چلے میں آپ کے ساتھ آپ بتا دیں آپ کے کیا وہ آپ نہیں پہنچ رہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں تو وہ پھر کالے چور کے ساتھ بھی ملاقات کرے تو خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے. صحیح ہے. خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی کالے چور کے ساتھ اگر ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے نتیجے میں مجھے اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. اور آج کل عمران خان صاحب کیا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اڈیالہ جیل سے رہائی دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو گنڈا پور ملاقاتیں کرتے رہے محسن نقوی کے ساتھ، اور محسن نقوی صاحب سے ملاقاتوں کے تناظر میں گنڈا پور نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے. ابھی چند روز پہلے ان کا ایک ٹاک شو میں انٹرویو چلا کہ 80% تک ہماری باتیں معاملات طے ہو چکے تھے. لیکن خان صاحب کا وہ فائدہ ہوا نہیں، اور ان کی اپنی غلطیاں کہ گنڈا پور کو پیچھے کر کے بشرا بی بی صاحبہ نے کمان سنبھال لی. جو لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، جو ریلی پشاور سے اسلام آباد پہنچنی تھی ڈی چوک پہ، تو اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو رہا نہیں ہو سکا. تو خان صاحب نے ایک تصویر دیکھی ہے محسن نقوی کی علی امین گنڈا پور کے ساتھ، یا علی امین گنڈا پور کی محسن نقوی کے ساتھ. خان صاحب کو اعتراض یہ ہے کہ تم نے محسن نقوی کے ساتھ تصویر کیوں بنائی. اب بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی جب وہ آپ کے لیے، آپ کو اڈیالہ سے نکلوانے کے لیے، رہائی کے لیے ملاقاتیں کر رہا تھا محسن نقوی کے ساتھ، تب تو آپ کو اعتراض نہیں تھا. اب وہ ملاقاتیں فروٹ پول نہیں ہو پائیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تصویر کیوں بنائی. یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو کنڈکٹ ہے، مطلب اگر تو چیز آپ کے فائدے میں ہوگی پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملا تو تم نے اس کے ساتھ ملاقات کیوں کی؟ اور خان صاحب پہلے ہی روک دیتے ملاقاتوں کرنے سے. دوسرا یہ تو ایک بہانہ ہے خان صاحب کا، یا اس کو ایک وجہ بتلا رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو سی ایم ہے، اس کو کئی میٹنگیں ایسی ہوتی ہیں جو وفاقی سطح پہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اس کو جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے. سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو وہ وزیر داخلہ ہے، اس میں اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن بلوچ صاحب یہ آپ لکھ لیں، آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گا کہ اگر عمران خان صاحب نے گنڈا پور کو ہٹانے کی کوشش کی تو یہ کوشش تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن نیا وزیر اعلیٰ بنانا پھر عمران خان صاحب کے لیے بڑا خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہو جائے گا. اس میں یہ اب آپ دیکھیں کل جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے، کل جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے 8 فروری کا سوابی میں، تو کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنید اکبر صاحب تو سوابی میں جلسہ کریں گے، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈی آئی خان میں اپنا جلسہ کریں گے. صحیح ہے. تو پھر کون سا کامیاب ہوگا؟ یہ تو کل ہی پھر بتائے گا کس کا زیادہ پاور شو ہے. تو یہ اختلافات تو پھر نظر آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جنید اکبر کو نہیں مان رہے، جنید اکبر علی امین گنڈا پور کو نہیں مان رہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ 8 کروڑ روپیہ بھی جنید اکبر نے طلب کیا ہے سوابی جلسے کے لیے کہ اخراجات ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب معاملہ میٹر تو ہے علی امین گنڈا پور کے پاس، سی ایم تو وہی ہے، چیف ایگزیکٹو اس پروینس کا تو وہی ہے، اور وہ سیکرٹلی اس پہ راضی تو ہے کہ میں اس کو دوں، لیکن کیونکہ پارٹی کا ہے. اور لیکن جنید اکبر کہہ رہا تھا کہ جی میں عوامی پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. تو اب یہ جو 8 کروڑ روپے کی رقم سوابی جلسے کے لیے لگے گی، یہ کہاں سے آئے گی؟ وہ خیبر پختونخوا کی عوام کا ٹیکس پیئر پیسے کا ہی پیسہ ہے نا جو اس جلسے کے لیے خرچ ہوگا. تو اس میں یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں کی جو خیبر پختونخوا کی جو بیوروکریسی ہے وہ بڑا جو ہے اس پہ وہ کر رہی ہے کہ سر ہم ایسے 8 کروڑ کیسے دے سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ تو طیب بلوچ ان کا خیبر پختونخوا میں ود ان دا پارٹی ان کے اختلافات موجود ہیں. دوسری اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی انہوں نے مخالفت کی ہے، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرینڈ الائنس میں انہوں نے شامل کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم میں جو ووٹ کیا، ہم تو 26ویں ترمیم کے مخالف تھے. یعنی مولانا نے جو ووٹ ڈالا، مولانا کے ووٹ کے بھی مخالف ہیں. ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کرنا ہے، دوسری طرف انڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان کے اس فیصلے کی مخالفت بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب ان کے ساتھ آئیں گے، شامل ہوں گے. اور کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف مولانا کے گھر چل کے چلے گئے،
تو اس کے بعد کیا مولانا صاحب پی ٹی آئی کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جو ہے مولانا صاحب کو ایک گلدستہ پیش کیا پھولوں کا. اب وہ بڑا ڈیبیٹیبل ہو گیا. گلدستہ میں کیا ڈیبیٹ آ گئی کہ گلدستہ کیوں پیش کیا, کیا وجہ ہے, اس میں کیا میسج ہے, سمجھ گئے نا اس کو آپ ایک سمبولک دیکھیں نا کہ کیوں دیا, کس وجہ سے دیا. لیکن اس میں ان کی صحت کا پتہ کرنے گئے تھے نا, اس میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے کلیئر ہے اس حوالے سے. مولانا صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ وفاقی لیول پہ تو ہے, پھر ٹھیک ہے قومی اسمبلی میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن صوبائی میں ہمارا بالکل نہیں ہے. صوبائی معاملات میں ہم ان کی اپوزیشن بھی ہیں, ہم ان کو ٹف ٹائم بھی دیں گے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے, اب پی ٹی آئی نے, اب یہ مولانا صاحب پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کو استعمال کیا. اب وہ کیسے استعمال ہوئے, پہلے استعمال ہو گئے. 26ویں ترمیم جس کا آپ نے ذکر کیا, 26ویں ترمیم جو مولانا صاحب کا اپنا سٹانس تھا وہ تو نہیں ہوئی. مولانا صاحب تو وفاقی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی انہوں نے بات کی تھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, آپ کو یاد ہوگا. اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ 5 کا پینل کا کہا تھا کہ جو چیف جسٹس بنے گا وہ 5 میں سے بننا چاہیے, ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب کے تو وہ ڈیمانڈ تھے, لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب نے وفاقی حکومت کو جو منوایا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ منوایا. کانسٹیٹیوشنل بینچ کا مطالبہ تو خود پی ٹی آئی کا تھا, تو یوں پی ٹی آئی کی بات مولانا صاحب نے بارگین کر کے حکومت سے منوائی. لیکن اب پی ٹی آئی یہ کہے یا سلمان اکرم راجہ یہ کہے کہ جی مولانا صاحب نے ووٹ کیوں دیا 26ویں ترمیم کو, ہم تو اس کے خلاف تھے. اب یہ ان کی میں کہوں گا کہ ہپوکریسی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 26ویں ترمیم اتنی ہی آپ کو پسند نہیں آ رہی, آپ اس کے خلاف ہے, تو جوڈیشل کمیشن کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, کیوں آپ نے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں, کیوں آپ 26ویں ترمیم کے تحت چل رہے ہیں اور مولانا صاحب کو آپ تانے دے رہے ہیں کہ انہوں نے 26ویں ترمیم پہ ووٹ دیا. خود آپ جو ہے ایون کہ مولانا صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ تو 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے نا, اب جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں چلو ایک نمائندہ آپ اپنا بھیج دو, ایک نمائندہ ہمارا ہو جائے, جیسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا. تو اس پہ پی ٹی آئی نہیں مانی, نہیں دونوں نمائندے ہمارے بیٹھیں گے. اب ایک سائڈ پہ 26ویں ترمیم کو مانتے نہیں ہے, تانے مولا فضل الرحمان کو, لیکن 26ویں ترمیم کے ثمرات اور فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے آگے یہی ہے. یہ تو طیب بلوچ صاحب ایسے ہی ہونا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو ایسی ایک اور سٹور بھی ہمارے پاس ہے جی. عمران خان صاحب سائفر کے اوپر کتنا پہاڑ جیسا K2 پہاڑ جیسا بیانیہ بنایا کہ سائفر جو امریکہ سے ڈونلڈ لو نے لکھا تھا, حالانکہ وہ ڈونلڈ لو نے نہیں لکھا, بالکل موسد مجید نے لکھا تھا, ٹھیک ہے. خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت کے جو ہے وہ گرانے کی سازش یہاں سے شروع ہوتی ہے, جو ڈونلڈ لو کا لیٹر تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے, یہ تو غلامی ہے, پاکستان کی حکومت کو گرا دیا گیا, پاکستان کی حکومت میں مداخلت کی گئی, عوام کے مینڈیٹ میں مداخلت کی گئی, تو ہم تو اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے. اب رات جو ایک اور لیٹر سامنے آیا ہے, بالکل, جس کو میں ڈونلڈ لو پارٹ 2 کہہ رہا ہوں, بالکل, وہ لکھا تو کانگریس مین جاب ولسن نے ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس ڈونلڈ لو کے لیٹر کی تو مخالفت کر رہے تھے کہ غلامی نامنظور, ہم کیا آپ کے غلام ہیں, آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. تو اب یہ جو لیٹر آیا ہے جو ولسن کا, اس پہ فری عمران خان کی بات کی گئی کہ عمران خان کو رہا کریں, خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں. اب اس کی یہیں پر تو ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم باہر سے آنے والا سے کوئی لیٹر نہیں مانیں گے, یہ ہمارے عدالتی امور میں مداخلت ہے, حکومتی امور میں مداخلت ہے. عمران خان صاحب قانونی جنگ لڑ کے رہا ہوں گے, لیکن یہاں پہ تو اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ لیٹر, یہ جو عمران خان صاحب کو اپنا ڈونلڈ لو ملا ہے, یہ لیٹر حلال ہے, وہ پہلے والا حرام تھا؟ سر جہاں پہ جو لیٹر خان صاحب کو فیور دے رہا ہوگا وہ تو حلال ہوگا, اور بیسیکلی وہ جو ڈونلڈ لو والا ایک نریٹو بنایا تھا وہ تو جھوٹ پہ اور افطرا پہ بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس پہ جس طریقے سے اس نے پولیٹیکل پلے بھی کیا. لیکن اب یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا کانگریس مین نے, جوئی ولسن نے, تو یہ جو ولسن صاحب ہے یہ آگے ایک کیٹیگری اسی ہے جسے ہم زائونسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ زائونسٹ ہیں, اور جو غزہ کے اوپر اور یہ جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, اور جو دنیا پہ وہ گریٹر اسرائیل والے جو ہے, تو یہ تو گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ پیش راؤ ہے جو ولسن کانگریس مین. اور صرف یہ نہیں ہے, اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ فری عمران خان, اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فری ایران, فری سیریا,
ٹھیک ہے نا. تو کہاں سے سیریا کی یہ جو مسلم رجیمز بیٹھی ہوئی ہیں ان سے نجات دلا کے تو اس پہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کے کنسپٹ کے تحت جاؤ. اس کے خود جو آپ ٹویٹ ہے وہ اس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ابھی جو ہے سیریا واز فرسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں کیا ہوا, اسد رجیم جو ہے وہ ڈاؤن, اس کا وہ فال ہوا, تو اب اس میں پوری رجیم چینج کر دی گئی. تو سیریا واز فرسٹ. پھر کہتے ہیں کہ نیکسٹ از عراق, دین تیونس, وہ بھی مسلم اسٹیٹ ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یمن کے جو حوثی ہیں وہ ہیں. تو پھر اینڈ پہ وہ یہ سلوگن دیتے ہیں کہ ایرانی پپٹ ول فال ڈاؤن, کہ ایران کے جہاں جہاں پہ اثر و رسوخ ہے تو وہ. اب یہ ہے کہ جو مسلم ورلڈ کے اندر فتنہ انتشار پھیلا رہا ہے ولسن امریکہ کے ذریعے, اسرائیل کے ذریعے, تو آج وہی جو ہے فری عمران کا بھی وہی لیٹر لکھ رہا ہے. تو بیسیکلی یہ وہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں گولڈ سمتھ آپریشن پاکستان پہ لانچ ہوا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو ملا کے جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ جو لیٹر میں نے پڑھا ہے, لیٹر انہوں نے لکھا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور 7 آرمی چیف کو اس میں مخاطب کیا ہے. تو اب ایسے شخص کا جو اوورال ہم مسلم دشمنی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, تو وہ عمران دوستی کے میں کیسے آگے آ گیا, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بیسیکلی پاکستان کے اندر عمران خان جو ہے وہ انہی کی پولیٹیکل پراکسی ہے جو پاکستان کیا پوری مسلم ورلڈ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب. کہہ یہ رہے تھے کہ وہ شخصیت امریکہ کی بالکل جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت کر رہی ہے, مسلم ممالک کی مخالفت کر رہی ہے, آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ وہ عمران خان کے سپورٹر کیوں ہیں. ہاں, یہی سوال اٹھانا, یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال بنتا بھی ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.